آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کے بعد شاعرہ کے حوالے. آج کل جسے دیکھو بندہ ممبر پہ چلاتا ہے اور جو دل میں آتا ہے وہ بکنے لگتا ہے، لیکن ممبر پہ بیٹھنے کا حق کس کو ہے؟ یہ ذمہ داری آپ حضرات کی ہے. جو حق بیانی کرے اس کو ممبر پہ بیٹھے. جناب عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. اور شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. آئیے حضرات وعدے کے مطابق میں گزارش کرتا ہوں جناب پرنور صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظر پیش فرمائیں. آپ ان کا استقبال باوا سے بلند نعرے سے بات سے کریں گا. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے. اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے. جان عابد کو سفر اب یہ کہاں لے جائے، اور بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی
آئینہ نظر لے جائے سوچتی ہو گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ سوچتی ہو گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ حرملا مجھے سے میرا لخت جگر لے جائے حرملا مجھے سے میرا لخت جگر لے جائے رکھ کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل سے رکھ کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل سے لاش بچوں کی کہ شبیر کا سر لے جائے اور شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نظیر شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نظیر ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی جزاک اللہ زندہ باد پائندہ باد سلامت رکھے بھائی حضرات میں بغیر کسی تمہید کے ایسے شاعر کو دعوت سخن دوں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کے لیے تمہید کی بھی ضرورت نہیں ہے پورے ہندوستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں استاد شاعر جناب افروز زیدی دریاوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرائیں خطبے فرمائیں بآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیں حاضرین ایک بلند ترین صلوات ایک تعزیتی نظم کے 2-3 اشعار مرحوم کے ایصال کے سلسلے سے دیکھیں گے اے سعید اختر ہے تیری موت ایسی کامیاب کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری لحد میں آتے ہیں ہماری مدد کے واسطے دیکھیں گے
اے سعید اختر ہے تیری موت ایسی کامیاب، ہے مدد کے واسطے تیری لحد میں بو تراب، ہے مدد کے واسطے تیری لحد میں بو تراب، اور قبر میں آنکھوں کو تیری جب ہوئی مولا کی دید، قبر میں آنکھوں کو تیری جب ہوئی مولا کی دید، تیرا چہرہ کیوں نہ چمکے مثل اختر اے سعید، تیرا چہرہ کیوں نہ چمکے مثل اختر اے سعید، اور تیری نظروں میں نہ آیا کوئی دنیا کا امیر، تیری نظروں میں نہ آیا کوئی دنیا کا امیر، تو زمانے میں تھا ایسا باب حیدر کا فقیر، تو زمانے میں تھا ایسا باب حیدر کا فقیر۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ماموں تھے مرحوم، اور ان کی دلی تمنا بھی یہی تھی کہ ہم کو لکھنؤ غفران مآب میں ماں کے پائتیانے بہن کے برابر دفن کیا جائے، اور یہ انہوں نے اپنی خواہش ہمارے سامنے وہاں ظاہر بھی کی تھی۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا اسی لائق ہو۔ ان کے قدموں کے ہے نیچے تیری جنت اس لیے، بطور خاص دیکھیں گے ثانی مصرع جہاں جہاں آواز جا رہی سرکار دیکھیں گے بطور خاص۔ ان کے قدموں کے ہے نیچے تیری جنت اس لیے، پائے ماں کے ملی ہے تجھ کو تربت اس لیے، ان کے قدموں کے ہے نیچے تیری جنت اس لیے، پائے ماں کے ملی ہے تجھ کو تربت اس لیے، اور پانا تھا اختر کو جو افروز حق سے پا گئے، پانا تھا اختر کو جو افروز حق سے پا گئے، ساکنان خلد یہ بولے کہ جنت آ گئے۔ ایک سلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ انصار بھائی مصرع بطور خاص مشکل کر رہا ہوں، دیکھیے گا اس سال کے سلسلے سے۔ نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر۔ ایک مطلع اور دو شعر، تضمین کا شعر دیکھیں گے بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ غلط حصول جنا اذن سیدہ کے بغیر، غلط حصول جنا اذن سیدہ کے بغیر، کسی کی ہوگی شفاعت نہ فاطمہ کے بغیر، کسی کی ہوگی شفاعت نہ فاطمہ کے بغیر۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص، سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ہم نے موت کو پہلے خلق کیا پھر حیات کو۔ ایک سلوات بھیج دیں قبلہ تشریف فرما۔ قبلہ اس پس منظر میں شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کسی لائق ہو۔ وہ مر کے پا نہیں سکتا ہے زندگی کا مزہ، وہ مر کے پا نہیں سکتا ہے زندگی کا مزہ، جو جی رہا ہے غم سبط مصطفیٰ کے بغیر، جو جی رہا ہے غم سبط مصطفیٰ کے بغیر۔ تضمین کا شعر دیکھیں کہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے ساتھ باطل کا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے ساتھ باطل کا، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر۔
نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر. اب وہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جو مرحوم کی والدہ ماجدہ کے 40ویں میں نے پڑھا تھا، جو مرحوم کو بہت پسند آیا تھا اور کئی بار انہوں نے ہم سے وہ سنا بھی تھا. وہ 2-3 شعر اس کے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا. مصرع لکھنؤ کا تھا انصار بھائی کہ غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں. چمن میں رہتے ہیں. 2 مطلع اور 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں کہ تمام عمر جو حق کی لگن میں رہتے ہیں، تمام عمر جو حق کی لگن میں رہتے ہیں، حصار حکم امام زمن میں رہتے ہیں. حصار حکم امام زمن میں رہتے ہیں اور لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں. لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں، وہی تصور دار و رسن میں رہتے ہیں. وہی تصور دار و رسن میں رہتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، بطور خاص دیکھیں گے. جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں. جو لوگ مرتے ہیں عشق ابو تراب کے ساتھ، سکون سے زیر لحد وہ کفن میں رہتے ہیں. اور تضمین کا شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے انصار بھائی کہ خزاں یہ کہہ کے حد گل سیتاں سے لوٹ گئی. کیا کہہ کے لوٹی ہے؟ نتیجہ دیکھیں گے ثانی مصرے میں. حسن بھائی بطور خاص دیکھیں گے. خزاں یہ کہہ کے حد گل سیتاں سے لوٹ گئی، غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں. خزاں یہ کہہ کے حد گل سیتاں سے لوٹ گئی، غم حسین کے طائر چمن میں رہتے ہیں. اور انہی کو آتش دوزخ جلائے گی ایک دن. بطور خاص ثانی مصرع حاضر کر رہا ہوں آپ لوگوں کی روشن اور بیدار سماعتوں کے حوالے. دیکھیے گا، انہی کو آتش دوزخ جلائے گی ایک دن، غم حسین جو تیری جلن میں رہتے ہیں. انہی کو آتش دوزخ جلائے گی ایک دن، غم حسین جو تیری جلن میں رہتے ہیں. اور نجات ان کو ہی ملتی ہے پنجے تن کی قسم. دیکھیے گا، نجات ان کو ہی ملتی ہے پنجے تن کی قسم. یہ 5 نام لکھے جس کفن میں رہتے ہیں. یہ 5 نام لکھے جس کفن میں رہتے ہیں. اور دلی کے اس مجمع میں بس اس کا آخری شعر جو شاید حاصل کلام شعر ہو حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے. یہ 5 نام لکھے جس کفن میں رہتے ہیں. قبلہ دیکھیں گے بطور خاص کہ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں. دلیل کے ساتھ، رہیں نہ کیسے
رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ اور کہاں سلام کے اشعار اور کہاں افروز، نظر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیے گا، کہاں سلام کے اشعار اور کہاں افروز، اثر ہے اس کا جو اہل سخن میں رہتے ہیں، اثر ہے اس کا جو اہل سخن میں رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ تین بند بس زبانی قرآن کہ میں کون ہوں، جس کے لیے کلام پاک میں قبلہ تشریف فرمائیں، ان کے سامنے لب کشائی، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کچھ الگ انداز سے پروردگار نے پیش کیا ہے اس کو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اے رسول میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے، کس کے لیے؟ کلام پاک کے لیے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بڑے مرتبے کا قرآن ہے، بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند تو حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا، قبلہ بطور خاص دعا کا طالب ہوں، دیکھیں گے۔ سینے پہ مصطفیٰ کے اتارا گیا ہوں میں، ایک ایک مصرے پہ غور کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ سینے پہ مصطفیٰ کے اتارا گیا ہوں میں، ہاتھوں سے پھر علی کے سجایا گیا ہوں میں، ہاتھوں سے پھر علی کے سجایا گیا ہوں میں، چادر سے فاطمہ کی سنوارا گیا ہوں میں، حسنین کی زبان سے سنایا گیا ہوں میں۔ بیت دیکھیں گے بطور خاص، حسنین کی زبان سے سنایا گیا ہوں میں، اور مخلوق حق کی ہوں میں نصیحت کے واسطے، ہے اہل بیت میری حفاظت کے واسطے۔ ایک صلوات بھیجنا بآواز بلند۔ ایک اور بلند ترین صلوات، قبلہ۔ سینے پہ مصطفیٰ کے اتارا گیا ہوں میں، ہاتھوں سے پھر علی کے سجایا گیا ہوں میں، چادر سے فاطمہ کی سوارا گیا ہوں میں،
حسنین کی زبان سے سنایا گیا ہوں میں، مخلوق حق کی ہوں میں نصیحت کے واسطے، ہے اہل بیت میری حفاظت کے واسطے، ہے اہل بیت میری حفاظت کے واسطے۔ اور دیکھیں گے کہ نقطے میں بے کے آیا تو قرآن بن گیا، نقطے میں بے کے آیا تو قرآن بن گیا، ہر صاحب نظر کا میں ارمان بن گیا، قرآن کے وارثوں کی میں پہچان بن گیا، سمجھا جو آدمی مجھے انسان بن گیا، سمجھا جو آدمی مجھے انسان بن گیا، خاموش میں کتاب ہوں میں بولتا نہیں، کوئی بھی میرے آگے زباں کھولتا نہیں۔ بزبانی قرآن آخری بند پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، اللہ کی کتابوں میں ام الکتاب ہوں، ساری جتنے بھی صحیفے آئے ان سب کی ماں، اللہ کی کتابوں میں ام الکتاب ہوں، ہر اہل حق کے واسطے عزت مآب ہوں۔ تیسرا مصرع دیکھیں بطور خاص، ہر اہل حق کے واسطے عزت مآب ہوں، ہر طرح کے سوال کا تنہا جواب ہوں، ہر طرح کے سوال کا تنہا جواب ہوں، دل میرا وہ ہے میں جگر بو تراب ہوں، دل میرا وہ ہے میں جگر بو تراب ہوں، ہر خشک و تر ہے مجھ میں یہ اعجاز دیکھ لو، پروردگار کا ہوں میں ہمراز دیکھ لو، پروردگار کا ہوں میں ہمراز دیکھ لو۔ ماشاءاللہ زندہباد، یہ تین اشعار حضرات کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ جناب افروز علی صاحب، میری مراد ہے جو حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ آنے والے لوگوں کو زحمت نہ، تھوڑا آگے تشریف لیں، آج جگہ نہیں ہے، صلوات پر کوئی بات نہیں۔ آئیے حضرات، میری حیث کا آخری شاعر جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی زبان، لب و لہجہ، ان کا کلام، ان کی آواز ہی ان کا تعارف ہے۔ میری مراد ہے جناب انظار سیدھا پوری صاحب کے انتظوائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ خدمت پیش فرمائیں، آواز بلند ہے، سلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات مومنین السلام علیکم، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ سب ان کو سننا چاہتے ہیں، بہرحال حاضر ہوا ہوں تو کچھ اشعار اصالہ ثواب کرنے، ایک درود پڑھ دیں باوز بلند۔ آغاز کرتا ہوں 4 مصرعوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے منافع فرغل بھائی دیکھیں، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذات، خاص طور سے ملا فرمائے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو
मातम की सदा आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है। और ये दो मिसरे ख़ास तौर से इशारे सवाब करता हूँ। कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था लम। तवज्जो हज़रात, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था लम। कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था लम। अरे तेरी मैयत से तो खुशबूए वफा, कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था लम। तेरी मैयत से तो खुशबूए वफा आती है, तेरी मैयत से तो खुशबूए वफा आती है। इसी ज़मीन में 4 मिसरे और। इस तरह ज़ोफ़े पैगंबर की दवा आती है। सभी हज़रात शब जुमा में हदीस की तिलावत करते, वहीं से एक बात कहने की कोशिश की है। इस तरह ज़ोफ़े पैगंबर की दवा आती है, ढल के तत्हीर के सांचे में रिदा आती। अरे तवज्जो चाहता हूँ साहब। इस तरह ज़ोफ़े पैगंबर की दवा आती है, ढल के तत्हीर के सांचे में रिदा आती है। तो मुश्किलों दूर हटो, याद करो खैबर को। तवज्जो चाहता हूँ साहब। मुश्किलों दूर हटो, याद करो खैबर को। मुझको मौला के बुलाने की दुआ आती है। अरे तवज्जो हज़रात। मुश्किलों दूर हटो, याद करो खैबर को। मुझको मौला के बुलाने की दुआ आती है, मुझको मौला के बुलाने की दुआ आती है। और इसका मक़ता भी सुन लेता हूँ जो चाहता हूँ। सुन के अशआर मेरे आई सदा रोज़े से, सुन के अशआर मेरे आई सदा रोज़े से। तुझको अंजार फरज़दक़ की अदा आती है, तुझको अंजार फरज़दक़ की अदा आती है, तुझको अंजार फरज़दक़ की अदा आती है। और यहाँ से आगाज़ करता हूँ। देखो ए अंजार हरगिज़ उनके घर जाना नहीं। तवज्जो चाहता हूँ हज़रात। देखो ए अंजार हरगिज़ उनके घर जाना नहीं, उनके घर जाना नहीं। जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना। तवज्जो चाहता हूँ हज़रात, खासतौर से मिला फरमा, बहुत तवज्जो हज़रात। देखो ए अंजार हरगिज़ उनके घर जाना नहीं। जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना नहीं।
جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. وہ کون لوگ ہیں جو معاذ اللہ رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. توجہ علیہ تشریف فرما ہے، خاص طور سے ملا فرمائے. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں. اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں. اور حضرات، یہ مہینہ معصوم عالم سے منسوب ہے، اس لیے اگر میں ایک مطلع اور دو اشعار نہ پڑھوں تو انصاف نہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، ملا فرمائے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. بھائی جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہی ملتی ہے. علیہ تشریف فرما ہے. ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں حضرت اللہ وما خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے. یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے. شعر توجہ چاہتا ہوں. اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا. مصرع ثانی میں انشاءاللہ آپ کو خاص طور سے ملافظ ہے. اے دشمن زہرا، بہت توجہ جاتا. اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا. اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا. تجھ کو در زہرا کا دھواں ڈھونڈ رہا. اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا. تجھ کو در زہرا کا دھواں ڈھونڈ رہا ہے.
تو جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے، جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے، افسوس افسوس وہ جنت کا مکان ڈھونڈ رہا ہے، افسوس وہ جنت کا مکان ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک درود پڑھیں باؤ سے بلند۔ چند اشعار حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں، ایک درود اور پڑھ دیں حضرات۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلع زمین تو بہت پرانی ہے، اساتذہ نے بہت اس پہ لکھا ہے، لیکن جب مولا کی عطا ہوتی تو کچھ نہ کچھ دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک اور درود کا سہارا دے دیں حضرات، بس ایک مطلع اور 4 یا 5 اشعار انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اشک عزائے سید ابرار چاہیے، ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہتا ہوں۔ اشک عزائے سید ابرار چاہیے، ابرار چاہیے، جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے۔ بہت توجہ حضرات۔ اشک عزائے سید ابرار چاہیے، جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے، جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں، مصرع توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ، ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں، وطن کی تلاش میں، لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے، لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے۔ حضرات خاص طور سے یہ شعر ایک معجزہ دکھانا ہے شق الجدار کا۔ شق القمر کا معجزہ تو آپ کو یاد ہے، یہ بھی معجزہ یاد دلاؤں آپ کو۔ ایک معجزہ، توجہ، ایک معجزہ دکھانا ہے شق الجدار کا، شق الجدار کا، بنت اسد کو در نہیں دیوار چاہیے، ایک معجزہ دکھانا ہے شق الجدار کا، شق الجدار کا، بنت اسد کو در نہیں دیوار چاہیے۔ اور حضرات یہ بھی شعر دیکھیں خاص طور سے ملاور بھائی، ایک درود کا سہارا دیں حضرات۔ مدحت فراز دار سے
آسان نہیں جناب. ملاحظہ فرمائیں، علیہ تشریف فرمائیں. مدحت فراز دار سے آسان نہیں جناب، آسان نہیں جناب. مدح علی کے واسطے کردار چاہیے، مدح علی کے واسطے کردار چاہیے. تو قیمت علی کے نفس کی خالق لگائے گا، قیمت علی کے نفس کی خالق لگائے گا، خالق لگائے گا. جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے، جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے. اور حضرات یہ شعر شاید حاصل کلام شعر ہو، حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں. موجودگی میں بہت توجہ حضرات، موجودگی میں شبر و شبیر کی علی. بہت توجہ. موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، شبر و شبیر کی علی. کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے، کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے. اور حضرات دو آخری شعر اور زحمت تمام توجہ چاہتا ہوں ملا فرما لے. بس دو آخری شعر. کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے، اصغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام، اصغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام، الٹ دی سپاہ شام. سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے، سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے. اور یہ آخری شعر خاص طور سے ملا فرمائے. کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے. ارے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائے. کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے، کلیوں کی چوٹ سے. اصغر سا اس کے واسطے فنکار چاہیے، کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے، کلیوں کی چوٹ سے. اصغر سا اس کے واسطے فنکار چاہیے. اور حضرات جب روز جزا ہوگا سب عزادار چاہنے والے مولا کے جنت میں ہوں گے تو کیا وہاں محفل نہ ہوگی؟ بنفس نفیس سرکار سید الشہداء تشریف فرما ہوں گے. ایک شعر کہنے کی کوشش کیے سارے شعراء کی طرف سے. جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی. توجہ چاہتا ہوں التماس سے دعا کے ساتھ. جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی،
محفل حسین کی رضوان کہہ رہا ہے کہ انظار چاہیے جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی محفل حسین کی رضوان کہہ رہا ہے کہ انظار چاہیے اشک عزائے سید ابرار چاہیے جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے آئیے حضرات دامن بات میں بالکل گنجائش نہیں صرف 6 مصرے ہیں نعرے کے مصرے ہیں ایک ساتھ سب لوگوں کو قبلہ کے استقبال کے لیے بولنا ہے کہ کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو تم سید زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہو تم نعرہ تکبیر ہو حلوت کی صدا ہو تم مولا عباس کے پرچم کی بقا ہو تم مولا عباس کے پرچم کی بقا ہو حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین سب مل کے کہو دوستو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آئیے حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایسی شخصیت کو آپ حضرات کو سامنے دعوت سخن دوں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں میری مراد ہے آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنے بیان سے قلوب المؤمنین کو آواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات بھیج دیں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید سعید اختر پرویز صاحب مرحوم ابن جناب سید اشہد علی نقوی صاحب مرحوم کی روحوں کو اِرسال ثواب فرما لیں
تھکن مجھے بے انتہا ہے کیونکہ صبح لکھنؤ سے آگرے کے لیے بائی روڈ روانگی، اور آگرہ جب پہنچے تو گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا، تو آگرے میں تقریباً 1 گھنٹے تک وہ چکر لگاتے رہے. اس کے بعد بڑی مشکل سے وہاں پہنچے جہاں پر مجلس ہونا تھی، کیونکہ پہلے مزار شہید ثالث میں مجلس ہونا تھی. وہاں پر وہاں کے پوسٹر بھی چھپ گئے تھے، وہاں مجھے مجلس بھی خطاب کرنا تھی، لیکن وہاں وقف بورڈ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ یہاں کے اوپر کلب جواد نام کا کوئی شخص مجلس نہیں پڑھ سکتا ہے. لہذا آپ کی ممانعت ہے یہاں پر، لہذا آپ یہاں مجلس مزار پر نہیں پڑھ پائیں گے آپ. لہذا بیچارے کو اچانک جو منتظمین تھے ان کو جگہ بدلنا پڑی، اور بہت دور کہیں جگہ ان کو ملی، جس کی وجہ سے مجھ کو بھی بہت زیادہ زحمت ہو گئی. ورنہ مزار کا راستہ تو معلوم ہی سب کو وہاں بہت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. ان کے گھر پر رکھی، وہ بھی بہت دور کہیں کالونی میں ان کے گھر تھا وہاں پر. تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، جیسا آپ نے سنا ہی ہوگا. تو وہ سمجھا ہوگا کہ اگر میں مجلس پڑھوں گا تو کچھ نہ کچھ پول اس کی ضرور کھلے گی وہاں پر. لہٰذا وہ منع ہی کر دو تو زیادہ بہتر رہے گا. لہٰذا وہاں کے اوپر کہا کہ صاحب ان کو مجلس نہ پڑھوائیے، کسی اور کو پڑھوا دیجیے وہاں. تو بھارت کی وجہ سے بڑی دقت، بڑی زحمت ہو گئی. اچھا، اس کے بعد وہ مجلس بھی 3 بجے شروع ہوئی وہاں جا کر کہیں. جو مجلس 11 بجے شروع ہونا تھی وہ 3 بجے وہاں کہیں شروع ہوئی. اس کے بعد جب ختم ہوئی واپسی میں بھی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اب وہ جو صاحب یہاں سے تشریف لے گئے تھے، وہ پہلی مرتبہ آگرے گئے تھے، پہلی مرتبہ ان کو اتفاق تھا آگرے جانے کا، تو واپسی میں راستہ بھول گئے وہ. اب معلوم ہوا کہ تھوڑی دور بعد احساس ہوا کہ ہم بجائے دہلی کے لکھنؤ کی طرف جا رہے ہیں. اب جو دیکھا میں نے بورڈ لگا ہوا لکھنؤ، ہم نے کہا بھیا تو لکھنؤ سڑک جا رہی ہے. تو بہرحال زیادہ اس میں بات کی اعتراض کی بات بھی نہیں، کیونکہ آگرے کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا ہی چاہیے تھا بہرحال ہم لوگوں کو. لہٰذا راستہ ہم بھی بھول گئے، راستہ وہ بھی بھول گئے. لہٰذا کافی تاخیر یہاں پر بھی حاضر ہونے میں ہو گئی. جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا، داخل ہو رہا تھا، تو ایک صاحب ذرا سا ناراضگی سے بولے کہ ارے آپ کو 7 بجے کا اعلان تھا آپ کا، تو آپ اس وقت آ رہے ہیں. 7 بجے اعلان تھا، اس وقت آ رہے ہیں. تو میں نے دل چاہا کہ ان سے کہوں کہ آگرے آنے والوں سے زیادہ سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. ایک سلوات بھیجے پر محمد. لیکن ناراضگی میں انہوں نے کہا تھا آپ کا تو اعلان، میں نے بھی دیکھا 7 بجے واقعی لکھا ہوا ہے اس میں، تو 7 بجے کا آپ کا اعلان، آپ تو اب چلے آنے 9 بجے قریب، 8:45 قریب میں یہاں پر حاضر ہوا. لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ 8:45 پر آیا تو تقریباً 3.25 گھنٹے مجھے یہاں بیٹھنا پڑا. اگر 7 بجے آ گیا ہوتا تو 2.5 گھنٹے یہیں بیٹھنا پڑتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں دیر میں نہیں آیا، کچھ جلدی آ گیا. ایک سلوات بھیجے پر محمد. بہرحال جن مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے وہ دنیا سے باہر، لیکن ان کی 2 اولادیں ہیں. ایک تو بیٹا ہے، معلوم ہے کچھ تھوڑا مریض ہے وہ، بیٹی ایک ہے. ظاہر ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کہلاتی ہے، اللہ کی رحمت کہلاتی ہے، اور بیٹے کو اللہ کی نعمت کہا گیا ہے. اسی لیے احادیث میں ہے کہ نعمت میں حساب ہوتا ہے اور رحمت بے حساب ہوتی ہے. اور اتنی بڑی رحمت بیٹی ہے، اس کے لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں اگر ہیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے اور ایک مناسب جگہ ان کا وقت کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک شخص بلند ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، آپ 3 بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں. تو رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی صحیح تربیت کر کے مناسب جگہ ان کی شادی کر دے
تو وہ بھی میرے جنت میں ساتھ ساتھ ہوگا۔ پھر ایک شخص بلند ہو کر کہتا ہے اللہ کے رسول میری تو ایک ہی بیٹی ہے، آپ نے 2 کی شرط لگا دی ہے۔ تب رسول نے فرمایا کہ جس کی ایک بھی بیٹی ہو اور صحیح اس کی تربیت کر کے اور اس کو صحیح جگہ پر اس کا عقد کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا کہ اگر کوئی اپنی بہن کی صحیح تربیت کر کے اس کو صحیح جگہ پر بیاہ دے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لڑکے کی ضمانت نہیں لی ہے رسول نے، لڑکی کی ضمانت لی ہے رسول۔ ایک صلوات بھیجے بولے۔ ایک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوکر نے آ کر خبر دی ان صحابی کو کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ چہرے پر اس کی خوشی کے آثار ہو گئے، لیکن جب اس نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو چہرے کا رنگ کچھ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں۔ امام نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ جیسے ہی تم کو یہ معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس کا مطلب ہے تمہیں بیٹی پسند نہیں ہے، تمہیں پسند نہیں آیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب کون ہے؟ امام ارشاد فرمائے یہ بتاؤ کہ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہ آپ کے جد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور کہا کہ سب سے زیادہ صاحب قدرت کون ہے؟ کہ اللہ سے زیادہ صاحب قدرت کوئی نہیں، وہ اس سے زیادہ صاحب قدرت کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ سب سے زیادہ صاحب قدرت ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے جد جو ہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اپنی قدرت کے مطابق اپنے محبوب کو جب کوئی تحفہ دے گا تو اعلیٰ ترین تحفہ ہوگا، وہ برترین تحفہ ہوگا، وہ کائنات میں سب سے افضل تحفہ ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو تحفہ منتخب کیا ہے وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے، بیٹی ہے۔ ایک صلوات بھیجے اس سے بالکل اگر بیٹی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رحمت کے لیے ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ اب ظاہر کہ میری بھی تھکن ہے اور آپ حضرات بھی بہرحال دیر سے تشریف فرما ہے، اور آیہ کریمہ جس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، مشہور معروف آیہ کریمہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہو جائے گی، ہر شے مٹ جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ دوسری آیت بھی سے ملتی جلتی ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب علماء اسلام میں یہاں پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آخر ہم کیا مراد لیں اس سے۔ وجہ کے معنی ہے چہرہ، وجہ کے معنی چہرہ، لہذا جب اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم صرف لفظی معنی مراد لیں گے، ہم صرف لفظی، جس کو آج اسلام میں کہا جائے لٹرل میننگ ہم مراد لیں گے، محاورہ مراد نہیں لے سکتے قرآن کے لیے۔ یہ ایک مسلک کا عقیدہ ہے، یہ ایک مسلک کا عقیدہ ہے کہ محاورہ مراد نہیں لے سکتے، بلکہ جو لٹرل میننگ ہے، جو لغوی معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، بس وہی ہم مراد لیں گے۔ جو وجہ کے لفظی معنی ہے چہرہ، جب چہرہ معنی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا چہرہ ہے، لفظی معنی مراد لیں گے۔ اللہ کا چہرہ ہے تو چہرہ تو ہوا میں تو خالی ہوتا نہیں کہ چہرہ ہوا میں اڑتا پھرے، چہرے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے،
جب چہرے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو اب عقیدہ بنا کہ اللہ کا جسم بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے، اور جب اللہ کا جسم ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کا جسم ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے جیسا اس کا جسم ہو جائے تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ لہذا اب عقیدہ یہ بنا کہ اتنا بڑا اس کا جسم ہے، اتنا بڑا اس کا جسم ہے کہ جب عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کے بوجھ سے، جسم کے بوجھ سے عرش چرچرانے لگتا ہے، اور اس کے گوشت کے بوٹے عرش کے کناروں سے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا جسم۔ تو لفظی معنی مراد لینے سے کتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں، کتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ید، جب ید کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے لیے تو اسی مسلک کے علماء کہتے ہیں کہ ہم لفظی معنی مراد لیں گے، یعنی ید کا جب لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے ہمارا ہاتھ ویسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب پیر کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب اللہ کا پیر ہے۔ تو اس طرح سے پورے جسم کے قائل ہو گئے، اللہ کے پورے جسم کے قائل ہو گئے، جبکہ قرآن عربی محاورے میں نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی زبان میں کتنے محاورے استعمال کرتے رہتے ہیں اور لفظی معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ کسی صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب سے آپ کام کروا دیں گے، کہا ارے صاحب ان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری مٹھی میں ہیں، وہ تو ہماری مٹھی میں ہے۔ تو آپ کہیے تھا مٹھی کھول کے دکھائیے، ارے مٹھی کھول کے دکھائیے ہیں کہ نہیں اس میں؟ صاحب فلاں صاحب تو ان کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی انگلیوں کے اوپر ناچ رہا ہو۔ یہ اردو محاورے ہیں، انگریزی میں ایسے ہی محاورے ہیں، عربی میں ایسے ہی محاورے ہیں۔ لہذا محاورے استعمال کیے گئے ہیں، لفظی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، عرب کا محاورہ مراد لیا جائے گا۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے، زیادہ ظاہر وقت نہیں لینا ہے آپ حضرات کا، کہ سعودی عرب میں ایک مفتی اعظم تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ ابن باز۔ یہ نابینا تھے، ابھی ایک 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ نابینا تھے، وہ تھا کہ نماز کے بعد وہ مسجد الحرام میں اپنے درس دیا کرتے تھے۔ تو وہ درس دے رہے تھے، اتفاق سے ایک ایرانی عالم دین، ایک بہت زبردست مناظر ہیں وہاں کے، جن کا نام آیت اللہ حسینی قزوینی، وہ وہاں کے اوپر تشریف فرما تھے، وہاں موجود تھے وہ۔ تو اب وہ درس اپنا دینے لگے مفتی صاحب، اب آنکھوں سے تم کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ذرا سے میرے مسئلے کا حل کر دیجئے مفتی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ بتائیے قرآن ہم سمجھیں کیسے، قرآن مجید ہم سمجھیں کیسے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بڑا آسان ہے قرآن کو سمجھنا، بہت سہل ہے قرآن کو سمجھنا۔ کہ کیسے سہل ہے؟ کہ دیکھو بھئی اتنا کر لیا کرو کہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید لو، دوسرے ہاتھ میں عربی کی ڈکشنری لے لو، دوسرے ہاتھ میں عربی کی ڈکشنری لے لو، قرآن سے لفظیں لیتے جاؤ، ڈکشنری سے معنی لیتے جاؤ، سارا قرآن تمہیں حل ہو جائے گا، ایک ایک شے کے معنی معلوم ہو جائیں گے، پورا قرآن تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، پورا قرآن تمہارے لیے سہل ہو جائے گا کہ قرآن سے لفظیں لیتے جاؤ اور ڈکشنری سے عربی کی معنی لیتے جاؤ۔ اچھا وہ جوان بیچارہ بیٹھ گیا، آیت اللہ قزوینی کھڑے ہو گئے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب انہیں نے کہا، عربی میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی بہت زبردست ماہر ہیں عربی کے، آیت اللہ حسینی قزوینی، کہا کہ مفتی صاحب آپ کا بے انتہا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ ہم بڑے پریشان تھے قرآن مجید کیسے سمجھیں، کیسے قرآن کے مسئلے حل ہوں، آپ نے آج ساری مشکل ہماری آسان کر دی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن ایک ہاتھ میں لے لو اور دوسرے ہاتھ میں ڈکشنری لے لو، قرآن سے لفظیں لیتے جاؤ اور ڈکشنری سے معنی لیتے جاؤ۔ مفتی صاحب کو کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ وہ تو بیچارے نابینا تھے۔ کہا کہ مفتی صاحب ہماری مشکل آپ نے حل کر دی، مگر آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔
ارے توجہ رہے آپ نے ہماری مشکل تو حل کر دی مگر آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے. مفتی صاحب نے گھبرا کر کہا ارے میرے لیے کون سی مشکل پیدا ہو گئی کہ آپ کے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ آپ نے کہا قرآن کی لفظیں لو, ڈکشنری سے معنی لو. آپ ہیں نابینا, نابینا کو عربی میں اعمیٰ کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے من کان فی ھذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو مفتی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی دنیا سے اٹھیں گے تو آخرت میں اندھے ہی رہیں گے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی معنی مراد نہیں ہے, آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے, عقیدے کا اندھا مراد ہے, جس کے بعد بصیرت نہیں ہے وہ مراد ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے پر فنا ہے, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک صاحب جو پہلے شاگردی میں تھے, بعد میں انہوں نے اپنی الگ دکان کھول لی, اور اس کے بعد وہ درس دینے لگے اور درس میں عجیب و غریب باتیں بھی وہ بیان کرنے لگے کہ اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کے پیر ہیں, اور بہت سے ان کے سب جو ان کے عقائد ہیں وہ سب بیان کرنے لگے. کسی نے آ کر امام سے فرمایا, کسی نے کہا کہ امام سے کہا کہ جو آپ کے شاگرد کسی زمانے میں رہ چکے ہیں وہ آج کل اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں سے بیان کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ, ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. دن معین ہو گیا, وقت معین ہو گیا. جس وقت وہ آنے والے تھے اسی وقت امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم حجرے کے گوشے میں اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھ جاؤ, اپنے چہرے کے اوپر ایک رومال ڈال لو, ایک ہلکا سا کپڑا ڈال لو کہ جسم تو پورا ظاہر ہو لیکن چہرہ چھپا ہوا ہو, چہرہ چھپا ہوا ہو. اس طرح سے ایک صحابی ایک گوشے میں بیٹھ گیا. جس وقت یہ تشریف لے کر آئے, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, مولا نے ان سے حال چال پوچھا, کیسی صحت ہے آپ کی, کیسی طبیعت ہے آپ کی, بال بچے کیسے ہیں آپ کے, سب گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کرتے کرتے یہ کہا کہ مولا نے اشارہ فرمایا, ان سے کہا کہ ذرا یہ دیکھیے جو گوشے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں, کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ اب جو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک صاحب گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, چہرہ چھپا ہوا ہے, چہرہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے پلٹ کر امام سے کہا فرزند رسول میں کیسے پہچانوں, چہرہ تو چھپا ہوا ہے. ارے توجہ, کیسے پہچانوں, چہرہ تو ان کا پوشیدہ ہے, اور چہرے ہی کے ذریعے شخصیت کی شناخت ہوتی ہے. چہرہ ہی ذریعہ معرفت ہے, چہرے کے ذریعے سے شخص پہچانا جاتا ہے. جب چہرہ چھپا ہوا ہے تو میں معلوم کیسے کروں کہ کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے مسئلے کا جواب دے دیا. چہرہ اس کو کہتے ہیں جو ذریعہ معرفت ہو. تو سن لو, نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ ہیں, ہمارے صفات دیکھتے جاؤ, اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاؤ. ایک صلوات بلند آواز پر محمد, ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. اور جتنے چہاردہ معصومین ہیں وہ سب وجہ اللہ کے مصداق ہیں, سب وجہ اللہ کے مصداق ہیں. علماء تشریف فرمائیں یہاں کے اوپر, وجہ جو ہے وہ واحد ہے, سنگولر ہے, اور مصداق 14 ہیں. نہیں, بہت توجہ چاہوں گا کہ وجہ جو ہے وہ سنگولر ہے, واحد ہے, اور مصداق 14 ہیں. تو ایک واحد 14 پر کیسے صادق آ جائے گا, یہ کیسے صادق آ جائے گا؟ نہیں, توجہ ہے. آج بھی علم عادات کو لوگ مانتے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی شعراء جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قطع تاریخ کہا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ علم عادات کی بنیاد کے اوپر.
کچھ حدیثیں بھی اس سلسلے میں مل جاتی ہیں علم اعداد کے سلسلے میں۔ علم اعداد کی اہمیت پہلے بھی تھی اور علم اعداد کی اہمیت آج بھی ہے کہ ہر حرف کا کچھ نہ کچھ عدد ہے، ہر حرف کا کچھ نہ کچھ عدد ہے، یہ علم اعداد۔ تو آپ دیکھیے بظاہر وجہ ایک ہے، لیکن علم اعداد کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو واو کے 6 ہیں، جیم کے 3 ہیں، 6 3 9 ہوئے، اور ہے کے 5 ہیں، 9 5 14 ہوئے۔ بظاہر وجہ ایک ہے لیکن اندر 14 پوشیدہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی محمد و آل محمد باقی رہیں گے۔ اب تھوڑا تفصیلی موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا سا مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث معصوم ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، جو اللہ کی حجت ہیں وہ مخلوق سے پہلے بھی ہیں، مخلوق کے ساتھ ساتھ بھی ہیں، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، حجت خدا باقی رہیں گی۔ یہ ہے حدیث۔ اب یہ قرآن مجید سے کیسے ثابت ہو؟ قرآن مجید سے کیسے ثابت ہو؟ یہ تو حدیث ہے، حدیث قرآن سے کیسے ثابت ہو؟ کیونکہ جو قول معصوم ہوتا ہے وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کائنات سے پہلے، جب تک کائنات ہے ان کا وجود رہے گا، کائنات ختم ہو جائے گی ان کا وجود باقی رہے گا۔ قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ قرآن مجید بھی تصدیق کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے، پہلے یہ ثبوت کے لیے کہ الحجت قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، مخلوقات نہیں تھے مگر محمد و آل محمد تھے۔ آئیے قرآن مجید میں دیکھا جائے کہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن مجید اس عقیدے کی رد فرما رہا ہے، اسی کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ قرآن مجید اس عقیدے کی رد فرما رہا ہے، اور رد کس طرح سے ہو رہی ہے وہ توجہ ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، رسول خود نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ علماء تشریف فرما ہیں اور صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہودیوں کی عقیدے کی رد کیسے ہوئی، مجھے یہ بتایا جائے کہ عیسائیوں کے عقیدے کی رد کیسے ہوئی۔ عیسائی مان رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودی مان رہے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے۔ قرآن تردید کر رہا ہے عقیدے کی کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ کیسے ثابت ہوا؟ کیسے تردید ہوئی؟ کیسے تکذیب ہوئی؟ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ آپ دیکھیں اس کے لیے ہمیں کچھ اور قرآنی آیتیں پڑھنا ہوں گی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی تسبیح کیسے ہے، ان کی تسبیح کیسے ہے۔ علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔
اے رسول آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ کائنات میں ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اڑتے ہوئے پرندے بھی اپنی تسبیحیں بھی جانتے ہیں اور اپنی نمازوں سے بھی واقف ہیں۔ پرندے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب بچوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب جو صبح نمودار ہو، جب صبح کو آپ دیکھیں آسمان کی طرف تو آپ کو پرندے صف باندھ کے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ صف پیچھے ہے اور ایک پرندہ آگے ہے۔ ارے کل صبح منظر دیکھ لیجئے گا کہ صف پیچھے ہے، ایک پرندہ آگے ہے، یعنی خالی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ نماز جماعت ادا ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ بہت توجہ رہے، جو دلیل پیش کرنا ہے بہت توجہ چاہوں گا، صاحبان علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کہکشانیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، سارے درخت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سارے چرند اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے بادل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، سمندر میں اٹھتی ہوئی موجیں یہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ارے گرتے ہوئے چشمے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سمندروں کے اندر رہنے والے جاندار سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے ہے عبادت گزار۔ ارے بہت توجہ رہے، ہر شے ہے عبادت گزار، زمین ہے عبادت گزار، آسمان ہے عبادت گزار، چاند ہے عبادت گزار، سورج ہے عبادت گزار، ستارے ہیں عبادت گزار، کہکشانے عبادت گزار، یہ سب ہیں عبادت گزار۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، جب کائنات کی ہر شے عبادت گزار ہے اور اللہ کہلوا رہا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو زمین سے بھی پہلے ہو، جو آسمان سے بھی پہلے ہو، جو سورج سے بھی پہلے ہو، جو چاند سے بھی پہلے ہو، جو ستاروں سے، جو کائنات میں سب سے پہلا ہوگا وہی سب سے پہلا عبادت گزار ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ سنتے رہتے ہیں آپ، برابر سنتے رہتے ہیں واقعہ، جب تک ابن ملجم کے لیے ایسے ہی دودھ کا پیالہ نہیں آتا میں اس پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دیکھتے نہیں ابن ملجم پیاسا ہے، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، پہلے اس کے لیے دودھ لاؤ پھر میں پیوں گا۔ جب قاتل کی پیاس بجھ گئی تب امام نے وہ شیر نوش فرمایا ہے جو قاتل کو پیاسا نہ دیکھ سکے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، 3 دن کی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ہاں یہی کرم ان کا طر امتیاز ہے۔ حور کا لشکر آتا ہے، 1000 کا دستہ ہے، امام کے ساتھ کل 72 ہیں، چاروں طرف سے حور کے دستے نے گھیر لیا۔ امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں لے جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں ارے گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی تو پی لو۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری فوج میں لوگ اتنے پیاسے ہیں کہ زبانیں باہر آ گئی ہیں، کہیں کوئی پیاس سے مر نہ جائے، پہلے ان کو پانی تو پلا دو۔ حکم دیا سب کو پانی پلایا جائے، یہاں تک کہ جانوروں کے سامنے بھی تش رکھے جائیں، اور جب تک وہ خود اپنا منہ نہ ہٹا لیں
اس وقت تک سامنے سے پانی کا تج نہ ہٹایا جائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اتنا گھبرایا ہوا تھا پیاس سے کہ جب بھی پانی پینا چاہتا تھا پانی ہاتھ سے گر جاتا تھا، میں پانی نہیں پا رہا تھا۔ جیسے امام حسین نے منظر دیکھا خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ یہی حسین کربلا کا میدان ہے، ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اب تذکرہ جناب حر آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں اسی پر مجلس کو مکمل کر دیا جائے، 2 منٹ مصائب پڑھنا ہے۔ ہاں یہی حر ہیں جو شب عاشور پوری رات ٹہل رہے ہیں۔ بڑا جرم ہو گیا مجھ سے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، حسین کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، فرزند رسول میری وجہ سے پیاسا ہے۔ پھر سر سعد کے قریب پہنچتے ہیں، سردار لشکر عمر سعد اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر سعد کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد جو سردار لشکر اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ میدان کٹے ہوئے ہاتھوں پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ سننا تھا، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، حر کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، جسم تھرانے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمر سعد نے کہا اے حر اس وقت کوفے میں سب سے بڑا بہادر تم ہی ہو، تمہارا تم سے بڑا کوئی کوفے میں بہادر نہیں، اور جنگ کے نام سے تمہارے جسم پر تھرتھری ہے، چہرہ تمہارا زرد ہو گیا ہے، موت سے ڈر گئے، جنگ سے ڈر گئے؟ حر نے کہا نہیں پسر سعد، نہ موت سے ڈرتا ہوں نہ جنگ سے ڈرتا ہوں، بلکہ ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ صبح نمودار ہوتی ہے، روایت کہتی ہے بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، چلو آقا کے پاس چلتے ہیں، چل کر معافی مانگتے ہیں، چل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تھوڑی آگے بڑھے تھے کہ بھائی سے ملاقات ہو گئی، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا کے پاس جا رہا ہوں معافی مانگنے۔ بھائی کہتا ہے ارے اتنا بڑا گناہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ حسین معاف کر دیں گے؟ اب دشمن کے جملے سنیے، حر کے جملے سنیے۔ حر کہتے ہیں کہ میرا آقا بہت کریم ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے معاف کر دے گا میرا آقا۔ جب قریب پہنچے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ رومال سے باندھ دو، میرے چہرے کے اوپر میری عبا ڈال دو، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میں حسین سے نگاہیں چال نہیں کر سکتا۔ قریب پہنچے، قدموں پر سر رکھ دیا، آقا معاف کیجئے، آقا معاف کیجئے۔ حسین نے فرمایا اے آنے والے اپنا سر تو اٹھا، دیکھوں تو ہے کون؟ مولا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے گا معاف کیا اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا یہ ہے گناہگار حر، یہ ہے گناہگار حر۔ میرا عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حر کو معافی مانگنے میں دیر لگی تھی مگر حسین کو معاف کرنے میں دیر لگی نہیں۔ صاحبان علم ہے، صاحبان فہم ہے، پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جناب یوسف نے بھی معاف کیا تھا، مجرموں کو معاف کیا تھا، جن بھائیوں نے قتل کی سازش کی تھی ان کو معاف کر دیا تھا، اور بہت معافی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے رسول، ارے آپ رحمت الہی کا نمونہ ہیں، آپ نے مکے کے قاتلوں کو معاف کیا تھا، آپ نے مکے کے قاتلوں کو معاف کیا تھا، مگر میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یوسف کے معاف کرنے میں اور آپ کے معاف کرنے میں اور حسین کے معاف کرنے میں فرق ہے، حسین کے معاف کرنے میں فرق ہے۔ مثال پیش کر دوں، کسی نے مجھے بڑا زور کا تماچا مارا، بہت تیز تماچا مارا، بڑی شدید تکلیف ہوئی چہرے میں، اور اس کے بعد اس نے معافی مانگی، تو اگر تماچے کی تکلیف باقی ہے تو معاف کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر تماچے کی اذیت باقی ہے تو معاف کرنا آسان نہیں۔ ہاں 1 مہینے بعد اگر اس نے معافی مانگی کہ جب تماچے کی اذیت ختم ہو گئی تو اب معاف کرنا آسان ہوتا ہے، تو جب ظلم کی اذیت باقی ہو تو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، اذیت ختم ہو گئی ہو تو معاف کرنا آسان ہے۔ یوسف نے بھی معاف کیا مگر اس وقت معاف کیا کہ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے،
تخت حکومت پر بیٹھے تھے، ساری اذیتیں ختم ہو چکی تھی، تب معاف کیا۔ ہمارے رسول اللہ نے بھی معاف فرمایا، مگر اس وقت معاف کیا کہ جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، ساری مصیبتیں ختم ہو چکی تھی، اس وقت معاف فرمایا۔ لیکن حسین نے جب حر کو معاف کیا تو اس وقت معاف کیا جب بچوں کی فریادیں خیموں سے بلند ہو رہی تھی کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ تو کیا معاف کرتے وقت حسین کو احساس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ بچے جو پیاسے ہیں اسی حر کی وجہ سے پیاسے؟ اگر یہ گھیر کر نہ لایا ہوتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نہ ہوتے، مگر یہ حسین کا جگر ہے، یہ حسین کا کلیجہ ہے کہ حر جیسے گناہگار کو معاف کیا۔ حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آخری جملے، حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا بڑا ظلم کیا میں نے، آپ کے بچوں کو بہت ستایا ہے، کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، اجازت دیجئے میرا بیٹا جائے، جا کر میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے، میری نگاہوں کے سامنے مرے، تو شاید میرے گناہوں کا کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ اجازت ملی، حر کا بیٹا میدان میں گیا، داد شجاعت دی، زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، بابا مدد کے لیے آئیے۔ جیسے ہی حر نے آگے بڑھنا چاہا، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جاؤں گا۔ آقا حسین خود جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ابھی ابتدائی جنگ ہے، ابھی بس آخری جملے، ابتدائی جنگ ہے۔ حسین کے جسم میں ابھی اتنی طاقت تھی کہ جوان کا لاشا تھا، حسین نے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ ارے ابھی ابتدائی جنگ ہے، لہذا حسین کے جسم میں اتنی طاقت موجود ہے، مگر جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے حسین کی طاقت جواب دے رہی ہے، ارے قاسم کی لاش لے تو آئے۔ مگر عالم یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دے رہے ہیں، لیکن وہی حسین جنہوں نے حر کو روک لیا تھا وہ علی اکبر کے سامنے کھڑے ہوئے، کڑیاں جوان ایڑیاں رگڑ، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ علی اکبر کا آ گیا تذکرہ، دو جملے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، بابا کوئی تکلیف نہیں۔ ارے اذیت نہیں تو اتنا طلب کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ ارے جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو۔ جو حسین نے اصرار کیا تو اب جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا سنیے، جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو ٹوٹ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچھی کے نہیں ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے، بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ ٹوٹی برچھی کے نہیں نکال سکتے ہو تو میرے سینے سے نکال دیجئے۔ حسین نے آستینیں پلٹی، عزادارو آخری جملے ہیں، حسین نے آستینیں پلٹی، یا علی کہہ کر ٹوٹی برچھی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ منظر ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ آسمان کے دریچے کھلنے لگے، ملائکہ آ گئے، کیونکہ کسی ملک نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے جنات آ گئے کیونکہ کبھی کسی جنات نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے انبیاء آ گئے کیونکہ کبھی کسی نبی نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے رسول آ گئے، خود نانا رسول اللہ تشریف لے آئے، بھائی حسن آ گئے، بابا علی آ گئے۔ آواز آتی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اب ماں کی سواری۔
کربلا کی زمین پر پہنچنے والی ہے۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، پہلو سے رسول بولے اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لعاب دہن کا اثر دکھا دینا۔ پہلو سے علی بولے اے میرے لال میں بھی موجود ہوں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ ارے ماں کی آواز آتی ہے اے میرے لخت دل ماں بھی موجود ہے، ذرا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ عزادارو حسین نے برچھی کی علی کھینچ تو لی مگر عزادارو غضب ہو گیا۔ ارے برچھی کی علی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ حسین نے دوہا پڑھا علی الدنیا بعد کلفا، اے علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اختر پرویز مرحوم، ابن سید اشرف علی نقوی صاحب مرحوم اور جملہ مومن مومنات کی روحوں کو اصل ثواب فرما دے۔ پالنے والے ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما لیں۔ پالنے والے جن مرحومین کے سارے ثواب کی مجلس ہے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما لیں۔ پالنے والے تجھے چہاردہ معصومین کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، جو حج و زیارت کے متمنی ان کے تمنا پوری کر دے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی مسلمان ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے جو دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول ہے۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت